بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے ایثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ کے عظیم قارون تجارت میں 1000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انتہائی بافضیلت خاتون تھی۔ آپ کے والد ماجد خلید بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زادہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت سال قبل اعظم الفیل اور 56 سال قبل ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ آپ نے 56 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں سپرد اللحد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کے اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ ہیں۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خلید، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بن عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کیوں اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی؟ اسی طرح رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرد روزے سے نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے
تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے غمسگار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کا نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اسی لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھی، اسی لیے عقبہ کے لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ جب وہ حضور کے نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔